اجازت دینا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم واصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المريد لقد كبر الخبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى وذكر الاسلام الفساد. صدیق اب سے حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاه و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمن بسم سامہ مدد قبلتی مدد کعبہ امام مدد ماغدائے سلطان العالم مستی یزدار کمایا شہ جینا مدد انتظار کرم مستمن عینی راہ خدا کی و خدا کی و خدا مدد امداد نصبن ہم آزاد تدبیر دنیا شہاد دنیا. غوث اعظم دستگیر بغیر ذاتے بلا افراد کشتی ضعیفان و شکستان پشتی دعامے خواجہ عثمان حروانی مدد دنیا معینتین چشتی قادر یمنارے یا غوث اعظم میزرم رمز شاہ برکت اللہ مقبی عالم میزرم سنی یمنارے یا غوث اعظم میزرم رمز شاہ احمد رضا مقبی عالم میزرم. سنگر نور پر تلوامات بابا کرام حفاظ کرام سرپرست مجلس حضرات بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں والدین اولین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آگے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز حقیقت حضور رحمت عالم مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بابا سے بنت پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المحبوب ورحمتہ وعافیہ الابدان وشفائها ونور الاسفار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. ایک مرتبہ اور بابا سے بنت اللہم صلی علی سیدنا نبی اور علی نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ
آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل وعلا کا بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں مسجد اعظم میں جمع ہو کر محرم الحرام کی ان مقدس لمحوں میں، ان ساعات میں، ان گھڑیوں میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا خاص انعام ہے کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں، پراشور دور میں ہم ایمان و عقیدے کی اصلاح اور صحابہ و اہل بیت کی محبت کا جام پینے کے لیے اس محفل میں، اس انجمن میں حاضر آئے. اللہ جل وعلا کی بادشاہ میں دعا ہے کہ بانیان محفل، منتظمین، اراکین مسجد اعظم اور اس پروگرام کے انعقاد میں جامع جرمیں قدمیں سنانے جو حضرات جس اعتبار سے بھی مدد کر رہے ہیں، اللہ جل وعلا انہیں دارین کی سعادتوں سے مکمل فرمائے. خصوص مقدوم گرامی حضرت مولانا انصار جامی صاحب، مولانا حسان علی قدری صاحب اور کی پوری ٹیم، ان کا اساتذہ ادارے کے اور رفقا، یہ یقیناً قابل مبارکباد ہیں. اللہ انہیں دارین کی سعادتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالامال فرمائے. یہ ذکر وہ ہے کہ جو اس کا انعقاد کرتا ہے، کراتا ہے، عقیدہ اہل سنت کی خوشبو نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. برکتیں ایک جگہ رکتی نہیں، سمٹتی نہیں، بلکہ برکتوں کا سلسلہ نسلم بعد نسل جاری رہتا ہے. ہمارے بزرگ تڑپتے تھے لیکن مجالس کم ملتی تھی، مواقع کم آتے تھے، لیکن ان کی دعاؤں کی برکتوں سے الحمدللہ ہمیں ہر آئے دن اس طرح کی پاکیزہ محفلوں میں شرکت کی سعادت رہتی ہے. تو اگر اپنے اور اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے، تو خود بھی ان محافل میں شرکت فرمائیں اور اپنے بچوں کو، اقارب کو، خیش کو، رشتہ داروں کو، سب کو لے کر کے آئیں. کیونکہ ان محافل میں، ان مجالس میں جہاں ایک طرف صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے، وہیں عقائد حقہ کی ترجمانی کی جاتی ہے اور صحیح عقیدہ آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. فکروں کا زمانہ ہے، ہر جہاں جانب سے اہل سنت پر اعتبار ہے. کہیں لفظیت کا فتنہ ہے، کہیں خارجیت کا فتنہ ہے، تو کہیں تفسیر کا فتنہ ہے. طرح طرح کے فتنے وجود میں آ چکے ہیں. ان سے ایمان و عقیدہ بچانا سب سے اہم ذمہ داری ہے. آپ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، جس طرح ہمارے ذمہ داران اور بانیان محفل اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے سالہ سال اس کا اہتمام کرتے ہیں. آپ حضرات بھی پورے ذوق، شوق اور بلبلے کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں اور توجہ کے ساتھ یہاں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں ان کی گفتگو سماعت فرمائیں. کیونکہ ہمارے یہ احباب، ہمارے کرم فرمان روایتی انداز میں جلسے نہیں کرتے،
بلکہ بامقصد جلسے کرتے ہیں، لہذا ان جلسوں کی، ان محافل کی اہمیت آپ حضرات محسوس کریں۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہوں، اذا ظہرت الفتن فبالبدع وسب اصحابی وعلى العالم ان يظهر علما۔ جب فتنوں کا ظہور ہو، بدعتوں کا ظہور ہو، صحابہ کرام پر طعن کیا جائے، انہیں سب و شتم کیا جائے، تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ فمن لم يفعل ذلك، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے مخلوق کی لعنت۔ اور یہی بات نہیں رکی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے شخص کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ عبادتیں ریاضتیں اپنی جگہ، لیکن قبول نہ ہوں گی۔ عالم کا فرض یہ ہے کہ وہ جب فتنوں کا ظہور ہو تو ان فتنوں کا سد باب کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بحمد تبارک و تعالی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین۔ اب شان اہل بیت کی سنیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ، ان میں ایک کتاب اللہ ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے۔ اور فرمایا دوسری بھاری چیز عترتی، میری آل ہے، اہل بیت ہیں۔ میں ان دو بھاری چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تین مرتبہ اللہ جل وعلا کو حضور نے یاد دلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تمہیں اللہ کو یاد کرا رہا ہوں۔ قرآن مجید کا ذکر ہو گیا، بہت بھاری چیز ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، رشد ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا اور اہل بیت پاک کا 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ فرمایا میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے تعلق سے، کیونکہ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا اہل بیت اطہار پر لوگ طعن کریں گے، ان سے حسد کریں گے، ان پر تیر برسائیں گے، طعن کے، طنز کے۔ فرمایا میری آل کی محبت اپنے اوپر لازم پکڑو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید صاحب قبلہ، سید ابو بکر میاں صاحب قبلہ.